بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ہی رمضان آتا ہے مگر کچھ لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے اور کچھ ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ ایک ہی چاند، ایک ہی قرآن، ایک ہی تراویح، لیکن کسی کا نصیب جاگ جاتا ہے اور کسی کی تقدیر خاموش رہتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا اللہ چن کر کچھ لوگوں کا نصیب بدل دیتا ہے یا کچھ لوگ خود اپنے نصیب بدلنے کے قابل بن جاتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہلا دے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس رمضان آپ کا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جا رہا ہو جن کا نصیب بدلنے والا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، رمضان تقدیر لکھے جانے کا مہینہ، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پر مانگی گئی دعائیں آسمانوں میں قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس سے شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ۔ تو سوال یہ ہے، رمضان میں اللہ کس کا نصیب بدل دیتا ہے؟ نمبر 1، جو سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ کسی کامل انسان کا نصیب نہیں بدلتا، اللہ ٹوٹے ہوئے دل والوں کو اٹھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رمضان میں وہ شخص جس کی آنکھ سحری کے وقت بھیگ جائے، جو ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، جو سجدے میں گر کر کہے یا اللہ میں ہار گیا، مجھے بدل دے، ایسے شخص کا نصیب بدلتا ہے، کیونکہ توبہ تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ نمبر 2، جو دل سے قرآن سے جڑ جائے۔ بہت لوگ رمضان میں قرآن مکمل کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن ختم کر دیتا ہے۔ جب آیت دل پر لگتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہر حکم میں تلاش کرنے لگتا ہے، جب وہ صرف تلاوت نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تب نصیب بدلنے لگتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ بدلنے کی کتاب ہے۔ رمضان میں جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے گمراہی سے ہدایت، اندھیرے سے روشنی اور مایوسی سے امید دے دیتا ہے۔ نمبر 3، جو دکھ میں بھی شکر کرے۔ بہت لوگ رمضان میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری مشکل ختم کر دے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی رضا دے دے۔ فرق یہی ہے، نصیب ان کا بدلتا ہے جو حالات نہیں، اپنا دل بدل لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غربت میں بھی شکر کرے، بیماری میں بھی صبر کرے اور تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے مشکل میں بھی نہیں بھولا۔ ایسے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نمبر 4، جو دوسروں کے لیے آسانی بن جائیں۔ رمضان صرف اپنی بخشش کا مہینہ نہیں، یہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص افطار کرواتا ہے، جو کسی کے قرض میں مدد کرتا ہے، جو کسی کا دل رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی مشکل آسان کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان فرمائے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ رمضان میں جو دوسروں کا نصیب سنوارتا ہے، اللہ اس کا نصیب سنوار دیتا ہے۔ نمبر 5، جو تنہائی میں بھی سچا ہو۔ سب سے بڑی بات، نصیب ان کا بدلتا ہے جو دکھاوے کے بغیر عبادت کریں، جو تنہائی میں روئیں،
جو سجدے میں صرف اللہ کو جانتے ہوں، جو سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ آسمانوں میں مشہور ہوں۔ رمضان میں ایسے بندوں کے نام خاص فہرست میں لکھے جاتے ہیں، اور جب شب قدر آتی ہے تو فرشتے ان کے لیے خیر، سکون اور کامیابی کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ کیا اس رمضان آپ کا نصیب بدل سکتا ہے؟ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ سوال اٹھا ہے، اگر آپ کے اندر تبدیلی کی تڑپ ہے، تو یاد رکھیں اللہ کسی کو بھی بدل سکتا ہے۔ ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک سچی دعا اور زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ قسمت بدلنے کا موقع ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ابھی مشکل میں ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو نصیب سو گیا ہے، لیکن شاید یہی رمضان وہ لمحہ ہو جہاں آسمان پر آپ کا نام پکارا جا رہا ہو۔ اس بندے کا نصیب بدل دو، اس نے مجھے سچے دل سے پکارا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان آپ کا نصیب بدل جائے تو آج ہی نیت کریں، سچی توبہ، قرآن سے تعلق، دل سے دعا، کسی کی مدد اور تنہائی کی عبادت، اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میرا نصیب بدل دے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کی تقدیر بھی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔